عافیت کی تشریح، عافیت کے دو معنی ہیں اس حدیث میں، تین چیزیں مانگی ہیں نا، ایک عفو، ایک عافیت اور ایک معافات۔ عفو کا معنی تو آ گیا کہ اللہ میرے گناہوں کو ایسے مٹا دیجئے کہ اس کے نشانات بھی ختم ہو جائے، کسی کو یاد نہ رہے۔ اور عافیت کیا چیز ہے یہ بھی مانگا گیا، اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما۔ اب عافیت کے دو معنی ہیں، نمبر ایک یہ کہ ہمارا دین کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ عافیت کا مطلب یہ اللہ کہ جو دین اسلام ایمان آپ نے ہمیں دیا ہے، اللہ ایسے فتنہ نہ آ جائے کہ جس میں ہم مبتلا ہو کر ہم دین سے بددین ہو جائے، ہمارا ایمان چلا جائے، نقصان ہو جائے، ایسے فتنہ ایسے آزمائش نہ لایا جائے اللہ جس میں ہم بے دین ہو جائے، یہ دین کے بارے میں ہمیں تکلیف پہنچ جائے۔ ایک مطلب یہ ہوا، اور کسی فتنہ میں مبتلا نہ ہو، دین مفتون نہ ہو، فتنہ نہ پیدا ہو۔ کیا مطلب کہ ہم سر سے پیر تک آپ کے رہیں اور سر سے پیر تک ہمارے اعضاء کسی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو۔ اگر مخلوق ناراض بھی ہو تو فکر نہ کرو، یہ بعض لوگوں کو شیطان یوں دھوکہ دیتا ہے کہ اگر اس حسین لڑکے سے بات نہ کرو گے تو وہ کہے گا کہ یہ کیسے بد اخلاق لوگ ہیں، یا ایئر ہوسٹس جہاز میں اپنا منہ دکھا کر قریب کر کے انگریزی اردو یا عربی میں پوچھتی ہے کہ حضور کیا چاہیے، وہ باتیں بناتا ہے کہ چائے لے آئے، کافی لائیں، کیا چیز لائیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ اگر ہم ان سے بات نہ کریں گے تو ان کو بہت غصہ آتا ہے۔ میں نے کہا کہ ان کو غصہ آتا ہے مگر اللہ کو تو پیار آئے گا، تو ان کو غصہ آ گیا تو اللہ کو تو پیار آئے گا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس کے غصے سے بچنا ہے اور کس کے پیار کو لینا ہے۔ یعنی اگر دنیا میں لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ کیا ہے اللہ کی نافرمانی ہو تو اللہ کو تو غصہ آئے گا، تو لہذا ہم دنیا والوں کے غصے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اللہ کے غصے کا پرواہ نہیں کرتے۔ اور اگر دنیا والوں کے غصے سے نہ بچائے اللہ کو پیار، تو پھر تو اللہ پاک سے یہ فرمائیں گے کہ میرے لیے انہوں نے لوگوں کا غصہ لیا تو لہذا اللہ کو پیار آئے گا۔ اس لیے اللہ کے پیار کو لینا چاہیے، نہ کہ لوگوں کی پیار کو۔ فرمایا کہ مگر اللہ کو تو پیار آئے گا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس کے غصے سے بچنا ہے، ایئر ہوسٹسوں کے غصے سے بچنا ہے یا اللہ میاں کے غصے سے بچنا ہے۔ لوگ جو کچھ چاہے کہہ لے، ہم سب کہنے سہنے کے لیے تیار ہیں مگر اپنے اللہ کو ناراض کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک دوست تھے احمد رشید صاحب، بڑے جری تھے اور انگریزی شاندار تھی، علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے۔ جرمنی میں ایک ریل میں بیٹھے ایک کم عمر جرمن لڑکی ان کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بڑی عمدہ شیروانی پہنے ہوئے اور لکھنؤ والی شاندار ٹوپی لگائے ہوئے تھے، تو بوڑھے تھے تو بوڑھے سے مگر اس لڑکی کو اچھے لگے، تو اس لڑکی نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ انگریزی دونوں کی بڑی اچھی تھی، اس نے انگریزی میں کہا کہ یہ آپ کا اسلام ہے، اتنی بڑی داڑھی رکھ کر آپ نے میرا دل توڑ دیا، ہم نے تو محبت سے ہاتھ بڑھایا تھا، آپ نے اس کو نفرت سے کھینچ لیا۔ تو احمد رشید صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے اس جرمنی لڑکی کو جواب دیا کہ دیکھو اگر میرا ہاتھ اور تیرا ہاتھ مل جائے گا تو مجھے کرنٹ لگ جائے گا، میرا ایمان جل کر خاک ہو جائے گا، اور اگر کرنٹ زیادہ تیز ہو گیا تو میں تجھ سے لپٹ جاؤں گا، اور لپٹنے کے بعد اور کیا ہوتا ہے اس کو تو خود سوچ لے۔ بس وہ ڈر گئی اور کسک گئی اور کہا کہ ویری گڈ، اور اس نے کہا کہ یو آر پادری، یعنی تیرے پاد بھی ری کنڈیشن ہو چکی ہے، یعنی اخلاق رضیلہ اخلاق کی حمیدہ سے بدل گئے ہیں۔ دیکھو انہوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ یہ لڑکی کیا کہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ہمت اور توفیق دے دے۔ سارا جہان خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے۔ ہماری زندگی مالک پر وقف ہونے چاہیے، فکر نہ کرو، اللہ پاک پر جو مرتا ہے وہ خود ان کو سنبھالتا ہے، جو اللہ پر فدا ہوتا ہے اس کی آبرو کو اللہ تعالیٰ سنبھال لیتا ہے۔ تو عافیت کا پہلا ترجمہ یہ ہے کہ دین میں فتنہ نہ ہو، یعنی سر سے لے کر پیر تک کسی عضو سے ہم گناہ میں مبتلا نہ رہیں، اگر خطا ہو جائے تو فوراً توبہ و استغفار سے اللہ کو راضی کر لیں، دیر نہ کریں تاکہ توبہ و استغفار کی برکت سے ہمارے گناہ کراس نہ ہو بلکہ مٹ کر ختم ہو جائے، اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارے گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دی جائے، یہ توبہ ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات کا انعام مل جائے گا، لیکن یہ نعمت 3 شرطوں سے ملے گی، کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو نیکی سے تبدیل کریں گے 3 شرطوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، یعنی ایمان بھی ہو، توبہ بھی ہو
اور نیک عمل بھی کرتا رہے. یہ اس طرح ایمان بھی موجود ہو اور جو گناہ کیا اس پہ توبہ ہو اور اگلے زندگی میں نیک عمل کرتا رہے. جب یہ تین شرطیں ہوں گی تو اللہ پاک ہمارے توبے کی برکت سے ہمارے گناہوں کو نیکی میں بدل دیتے ہیں. فرمایا یہ نہیں کہ شراب بھی پیتا ہے اور روزانہ کہتا ہے کہ اللہ توبہ اللہ توبہ، یہ نہیں. لہذا عمل صالح بھی کرو اور گناہوں سے بھی بچو. تین شرطوں سے مقامی تبدیل سیئات کی نعمت ملے گی. اب اگر کوئی کہے کہ بغیر ایمان کے تو توبہ قبول ہی نہیں ہوتی، کافر کی کفر کی حالت میں توبہ قبول ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ نے الا من تاب کو آمن پر مقدم کیوں فرمایا؟ تو میں نے فوراً تفسیر دیکھی. جب مجھے کٹک ہوتی ہے تو میں اپنی عقل سے نہیں کام لیتا، لہٰذا میں نے فوراً روح المانی دیکھی. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہاں الا من تاب سے مراد تاب عن الکفر والشرک ہے، یعنی کیونکہ حالت کفر اور شرک سے توبہ کر لو پھر ایمان قبول ہوگا. تو عافیت کے دوسرا معنی یہ ہے السلامۃ فی البدن من سیء الاسقام والمحنہ، کہ جس سخت بیماری میں ہم مبتلا نہ ہو. جسم دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ ہمارے جسم سخت بیماری میں مبتلا نہ ہو، جیسے گردے خراب ہو جائے، فالج ہو جائے، ایکسیڈنٹ میں ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، کینسر وغیرہ ہو جائے، تو یہ سخت بیماریاں ہیں، ان سے بدن سلامت رہے. اور نزلہ زکام حرارت وغیرہ یہ سخت بیماریاں نہیں ہے. اور والمحنہ سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت سخت محنت میں مبتلا رہیں یا روزی مصیبت سے مل رہے. اللہ اس طرح سے بھی ہمارے بدن کی حفاظت فرمائے. ہمارے ایک دوست جو میرے خلیفہ بھی تھے، مجذوب تھے، مغرب سے عشاء تک وہ ذکر میں روتے تھے. حکیم بھی تھے. کسی کے سویٹر کے اوپر سے انجیکشن لگا دیا، کسی کے پتلون کے اوپر سے لگا دیا. اگر کوئی کہتا ہے کہ انجیکشن لگانے سے پہلے اسپرٹ نہیں لگایا جراثیم چلے جائیں گے، تو کہتے کہ ہم نے جراثیم کے خالق سے رابطہ کیا ہوا ہے، کوئی جراثیم نہیں آئیں گے. یہ کیسے؟ اتنا تو کیا تھا، ہم نے جو جراثیم کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو اس سے ہمارا رابطہ ہے، اس سے ہم رابطے میں ہیں. انشاءاللہ وہ کوئی جراثیم کو یہاں پر نہیں لائیں گے، بلکہ یہ اسی طرح بغیر اسپرٹ لگائے ہوئے انجیکشن لگا دیتے تھے. تو فرمایا کہ بڑے صفات کے آدمی تھے، ٹیکسلا میں رہتے تھے، دور دور سے مریض آتے تھے، بڑے بڑے ڈاکٹر ان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکے، جبکہ وہ پرانے کائی لگے ہوئے لوٹے کے پانی سے سرنج صاف کرتے تھے. تو ان سے کسی نے کہا کہ اکیلا چنا کیا باڑ پھوڑے گا، سارا معاشرہ خراب ہے، تم اکیلے کیسے دین پھیلاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ اگر اکیلا چنا پھاڑ نہیں پھوڑ سکتا خود تو پھوٹ سکتا ہے. ہم اللہ پر فدا ہو جائیں گے، ہمارا کام بن جائے گا. لوگ بنے یا نہ بنے ہم نہیں جانتے، سوسائٹی بدلے یا نہ بدلے ہم سوسائٹی کے ذمہ دار نہیں. کوشش تو کرتے ہیں، لیکن اگر سوسائٹی نہیں مانتی تو کم سے کم ہمیں تو جنت مل جائے گی، ہم سے تو اللہ پاک راضی ہو جائے گا. کیسے پیاری بات ہے. یعنی یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے کہ آج کل ساری دنیا خراب ہے، کس کس کو کیا بتاؤ گے، کون کون ٹھیک کرو گے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان کیا ہے بھائی، اگر ساری دنیا خراب ہے، ساری دنیا کی ذمہ دار تو ہم نہیں ہیں، ہمارے ذمہ کی محنت کرنا ہے، نتیجہ ہمارے ذمہ نہیں. اور کم سے کم جو ہم محنت کریں گے تو اس محنت سے کم ہم تو بچ جائیں گے برائی سے. اور ہم نے اپنی زندگی اللہ پر فدا کر دی، اللہ پر قربان کر دی، اور ہم گناہوں سے بچ گئے، ہمارا تو کام بن جائے گا. اور جس پر ہم نے محنت کی اس کا بھی ثواب مل جائے گا. باقی ان کو ہدایت ملے گا نہیں ملے گا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. ہدایت تو نبی بھی نہیں دے سکتا، وہ اللہ کی ذمہ ہے. اس لیے ہمارے اوپر کوشش ہے، اور ساری دنیا جس طرح ہو اس سے ہمیں کوئی کیا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں کم سے کم ہم نے جو محنت کی اس کا ثمرہ ضرور ملے گا. تو میں حکیم صاحب کا قصہ سنا رہا تھا کہ جب وہ ہندوستان سے آئے تو وہاں ان کا دواخانہ تھا، یہاں روزی نہیں ملی تو برف بیچنا شروع کیا. تو کیونکہ پنڈی میں سڑک اونچی نیچی ہے، لہذا سائیکل پر پیچھے برف کی 2 من کی سیل رکھی ہے، اور وہ بیچارے پتلے دبلے تھے. تو اللہ سے کہہ رہے تھے کہ اللہ میاں آپ نے مجھے گدھا تو نہیں پیدا کیا جو گدھے والا کام لے رہے ہیں، میں بوجھ اٹھا رہا ہوں، آپ نے انسان پیدا کیا ہے، تو آپ مجھ پر رحم کر دیجئے، میرے روزی کو آسان کر دیجئے، یعنی مشقت کی روزی سے نجات دیجئے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے، مگر دعا کیسی کی کہ اللہ میاں آپ نے مجھے گدھا تو نہیں بنایا اور کام لے رہے ہیں آپ گدھے والا. یہ مجذوبوں کی بڑی بڑ ہے. سب ایسا نہ کہیں، مجذوب بچوں کی طرح ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بات پر ناراض نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر وہ کام ختم کر کے اللہ پاک ان کے ہاتھ میں شفا رکھی. لوگوں کو کیا ہے وہ ٹیکا لگاتا تھا اور اس سے کیا ہے روزی بن گیا. تو اس طرح تو حضرت نے یہ فرمایا کہ عافیت کا دوسرا معنی یہ ہوا کہ عافیت کس کو کہتے ہیں. پہلا معنی تو یہ تھا کہ اللہ میرے دین جو ہے گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائے، اور دوسرا معنی یہ تھا کہ اللہ میرے بدن جو ہے وہ بری بیماروں سے اللہ پاک محفوظ فرمائے، جیسے بتایا کہ یہ بھی عافیت کا معنی ہے. تو یہ دوسرا. تیسرا معافات کی تشریح. معافات کا معنی ہے ان یعافیک اللہ من الناس،
اللہ تمہیں مخلوق کی شر سے بچائے. یہ 3 دعائیں حضور نے منگوائی ہے اور امت کو بتائی. عافیت, معافات اور عفو. پہلے گناہوں کی معافی, دوسرے بدن کی اور کیا ہے دین کی سلامتی, تیسری چیز معافات. معافات کا مطلب یہ کہ اللہ پاک تمہیں مخلوق کی شر سے بچا دے. وہ یعافیہم منک, اور مخلوق کو تیرے شر سے بچا دے. جو مخلوق کی شر سے بچ جائے اور مخلوق اس کی شر سے بچ جائے اس کو معافات حاصل ہو گیا. کیا مطلب کہ نہ تم ستاؤ نہ ستائے جاؤ, نہ ظالم بنو نہ مظلوم. اس حدیث کی شرح مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. بس آج کا یہ سبق ہے. کل برطانیہ سے ہمارے کچھ مہمان آ رہے ہیں. مولانا ایوب سرتی سابق مودی کشور, مولانا صرف توکل آ گئے. اچھا بھائی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی دے دے. اے اللہ ہمارے اس سفر کو قبول فرما, صحت عافیت کے ساتھ سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ زندگی نصیب فرما, اور سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے ہم سب کو اٹھا دیجیے. ہمارے گھر والوں کے لیے بھی دعا فرما, یہ دعا قبول فرما, اور ساری امت مسلمہ کے لیے بھی اس کو قبول فرما, اور ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی ہمت و توفیق نصیب فرما. اللہ پاک ایسا ایمان, ایسا یقین, ایسا احسان نصیب فرما دے کہ ہماری زندگی کی ہر سانس اللہ پر قربان ہو, اور ایک سانس بھی ہم اللہ کو ناراض نہ کر کے حرام لذت کو اپنے اندر نہ لائے. ہمارے اس کمینے پن کو شرافت سے تبدیل فرما دے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بھائی سمجھ میں آگے کہ نہیں آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی اتنا اثر ہے, اس لیے سنت کی جتنی دعائیں ہیں اس کا اہتمام کرنا, اور اس کو اس نظر سے دیکھیں, صرف زبان سے نہیں بلکہ اس کو غور و فکر سے توجہ سے انشاءاللہ جو دعائیں کریں گے. یعنی جتنے بھی مصنوع دعائیں, چھوٹی کتابیں, یہ بہت بڑے ذکر ہیں. یہ ہمیشہ کی مسجد کی دعائیں ہیں, گھر کی دعائیں, بازار کی دعائیں, سفر کی دعائیں, بیت الخلاء کی آنے کی جانے کی دعائیں, مسجد میں نکلنے